بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا انداز اور اس کے بعد ابو طالب کے پاس جو پہنچے ہیں وفد وغیرہ، ان کے بارے میں جان لیا تھا؟ جی استاد، یہ پڑھ لیا تھا۔ تو میں اگر پوچھ لوں کہ کتنے وفود ابو طالب کے پاس گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، یاد ہے کچھ؟ استاد ریوائز تو نہیں کیا پر پڑھا تھا، یہ یاد ہے۔ چلیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے۔ چونکہ میں نے اب آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں شیئر کی تھیں اس دن، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ آپ کو واقعی کچھ چیزیں یاد ہیں کہ نہیں، تو اس کے مطابق پھر جو ہے نا وہ آگے ہم چلیں اور آگے بڑھیں۔ تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ ہم کم از کم جو پڑھیں اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ مشرقین مکہ بہت ہی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معارض تھے۔ آپ کو ذہنی اور جسمانی تکالیف سے بھی دو چار ہونا پڑا، اور اسی اسنا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چند وفود، تقریباً چار وفود میں نے ذکر کیے تھے۔ تو وہ وفود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ، یعنی ان کی دعوت دین کو روکنے یا ان کے بارے میں انتہائی قدم اٹھانے کے حوالے سے مشرکین مکہ نے ابو طالب کے پاس بھیجے تھے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے ان کا جو عقیدہ تھا وہ ہم سمجھتے ہیں۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی اللہ ہو، ایک ہی خدا ہو جس کی ہم عبادت کریں، اور یہ باقی جتنے ہم اپنے آباء و اجداد سے مختلف بتوں کی پوجا کیے آ رہے ہیں، تو کیا یہ صرف سب کو ہم اس وقت چھوڑ دیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اسی طرح دوسری بات یہ تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مختلف تان و تشنیع والے الفاظ جو ہیں وہ بیان کرتے تھے، اور وہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ، مجنون کہتے، اور کبھی شاعر کہتے، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ کہتے، اور کبھی جادوگر کہتے، اور کبھی یہ کہتے کہ اس نے فلاں شخص سے جو ہے وہ یہ باتیں سنی ہیں، کبھی یہ کہا کرتے کہ اس نے اہل کتاب کی جو پرانی چیزیں ہیں ان کو اخذ کر لیا ہے تو وہ ہمیں سناتا ہے۔ تو مختلف قسم کے القابات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے جاتے رہے۔ ان تمام القابات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وما ہوا بقول شاعر، کہ آپ شاعر نہیں ہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسا کہ اوپر یہ آیات ابھی گزری ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے بارے میں انہوں نے کہا یقولون انہ لمجنون، کہ یہ تو شخص پاگل ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یہ دیوانہ ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے کہ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، ان لوگوں کو تعجب ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور کافروں نے کہا یہ سچ جھوٹا جادوگر ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم محض ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ یہ اس طرح کے اور دیگر کئی القابات وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ یہاں تک بھی ہوتا کہ جب حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دیگر کئی قبائل کو دعوت دین دینے کے لیے جایا کرتے، تو اس موقع پر پیچھے ان کے ابو لہب ہوتا، کبھی ابو جہل ہوتا، اور وہ یہ کہا کرتا کہ اس شخص کی بات کو نہیں آپ نے ماننا، یہ شخص جو ہے یہ خاندان میں لڑائی جھگڑا پیدا کرنے والا ہے، اور خدا نہ خواستہ کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں فلاں مختلف قسم کے دان و تشنی کرتے ہوئے اور القابات دیتے ہوئے کہ ان کے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ تو یہ مختلف انداز تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ بری و ذمہ بھی قرار دیا اور ان کی ڈھارس بندھائی۔ اور بالخصوص یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں وہی نازل فرمائی، یہ کہا کرتا تھا کہ میرے پاس میرے 10 بیٹے ہیں، اور میں اپنے 10 بڑے بیٹوں کے ذریعے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اپنے مخالفین کے خلاف بھاری پڑ جاؤں گا، اور اسی طرح کبھی کوئی مجھے تکلیف نہیں پہنچائے رکھے گا۔ میں مال میں بھی یہ سب سے زیادہ بڑا شخص تھا ولید بن مغیرہ، اور بچوں کے حوالے سے بھی اس کے 10 بیٹے بھی تھے، اور پھر یہ اپنے عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، یعنی یہ بزرگ تھا تو اس کو ذرا اچھا سمجھا جاتا تھا کہ صاحب الرائے ہے۔ تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کی باتیں جب کہیں اور کہلوائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ مجھے اور اس کو جسے میں نے اکیلا ہی پیدا کیا۔ تو اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو ہے وہ حکم نازل فرمایا۔ اس میں دیکھیں سورہ ہجر کے اندر آخری آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا کفیناک المستہزئین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ بے فکر ہو جائیں، ان ٹھٹھا اور مذاق کرنے والوں کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بناتے ہیں، البتہ یہ ضرور جان لیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بلا شبہ آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت آپ کے ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ملتی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو جاتے اور ان کی پریشانی دور ہوتی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ یقین ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ضرور فیصلہ فرمائے گا، اور ان کو ضرور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ آ جائے گی۔ یا پھر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا کیا کرتے ہیں، جیسے یہ ابھی ہمارے سامنے آیات ہیں کہ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ اعانہ علیہ قوم آخرون، اور اسی طرح وقالوا اساطیر الاولین اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ تو اس میں یہ جو آخری آیت ہے کہ انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوائی ہیں، تو وہ پہلے اور پچھلے پہر اس پر پڑھی جاتی۔ تو مختلف انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہر اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی فرمائی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ زحا جو ہے یہ بھی نازل ہوئی ہے، یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب کہ صحیح بخاری میں ایک عورت کے حوالے سے آتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جب وحی بند ہوئی، تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے امید ہے کہ تیرا شیطان تجھے چھوڑ گیا، کیونکہ میں دیکھتی ہوں وہ 2-3 دن سے تیرے پاس نہیں آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ پوری صورت نازل فرمائی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔
اور اسی طرح ابو لہب نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا اور ابو جہل نے بھی اسی طرح کیا، تو اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر بھی نازل فرمائی، سورہ کوثر بھی نازل فرمائی۔ تو یہ سارے واقعات جتنے بھی ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کے لیے ہے، اور ان میں جو تحسینی اور جو عصمت اور حرمت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے ہے۔ اسی طرح یہ بھی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نشانیاں دکھا دیتے ہیں، کفار کو بھی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ جیسے ابن اسحاق نے راشی کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ابو جہل نے اس سے اونٹ خریدا، لیکن قیمت دینے سے ٹال ٹول کرنے لگا۔ تو اس راشی نے قریش سے مدد مانگی، تو انہوں نے مذاکرا یہ کہا کہ جاؤ، وہ شخص بیٹھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر میں کعبہ کے پاس موجود تھے، کعبہ کے ارد گرد موجود تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تمہارا جو قیمت ہے اور یا اونٹ ہے جو واپس ملے گا، وہ شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوگا، وہ تمہیں واپس لے کے دے گا۔ تو انہوں نے تو ازراہ مذاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب عراشی آیا تو اس نے کہا کہ مجھے میرا اونٹ واپس لے کر دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس جانے کے لیے اس عراشی کے ساتھ چلے گئے۔ تو ابو جہل کے گھر پہنچے اور اس کو دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ باہر نکلا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کی قیمت واپس کرو، اس کا جو مال ہے یا اس کی جو اجرت ہے یا قیمت ہے ان کی وہ واپس کرو۔ تو ابو جہل کہتا جی میں ابھی دیتا ہوں۔ وہ گیا اور اس نے فوراً وہ واپس کر دی۔ اب کفار نے یہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک لڑکے کو بھی لگا دیا تھا کہ جاؤ دیکھو جا کے کہ ابو جہل کس طرح نعوذ باللہ تصدیق کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر جیسے ہی واپس پلٹا اور جا کے کہنے لگا کہ وہ تو اس نے فوری طور پر کوئی بات ہی نہیں کی اور بڑا پریشان ہو کے لوٹا ہے اور اس نے قیمت بھی واپس کر دی ہے۔ تو قریش پھر ابو جہل کو کہنے لگے کہ تیرا بیڑا غرق ہو، تیرا ستیہ ناش، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ ہم نے تو اس لیے کیا تھا کہ تاکہ ہم دیکھیں کہ تو کیا تماشا لگاتا ہے۔ تو اس نے کہا تم سب کا ستیہ ناش ہو، اللہ کی قسم، جو انہوں نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو میں مرعوب ہو گئی۔ میں باہر نکلا تو میں نے ان کے سر سے اوپر ایک زبردست نر اونٹ دیکھا، جن میں نے اتنا بڑا سر، اتنی موٹی گردن اور اتنے خوفناک دانت کسی بڑے سے بڑے اونٹ کے نہیں دیکھے۔ اگر میں قیمت دینے سے انکار کرتا تو وہ اونٹ مجھے کچا چبا جاتا۔ تو یہی یہ نشانیاں ہیں، مختلف انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات ہوا کرتے تھے۔ ان کا ذکر کچھ تھوڑا سا میں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا ہے، جو پہلے آپ سن چکے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں بہت ہی زیادہ جو سب سے زیادہ استہزاء اور تکالیف دی گئی ہیں وہ غلاموں کو یا کمزور لوگوں کو دی گئی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کے جو پیروکار ہوتے ہیں اور جو پہل ایمان لانے والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے کہ وہ انبیاء کو تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتے ہیں اور ان کی دلجوئی بھی ہوتی رہتی ہے، اور جو پیروکار ہوتے ہیں ان کی دلجوئی پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وجہ سے متعدد ایسے مسلمانوں کی دلجوئی بھی فرمائی اور انہیں جنت کی بشارت بھی دی، اور انہیں یہ کہا کہ بے فکر ہو جاؤ، ہمارا جو ملنا ہے وہ جنت میں ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آل یاسر کے لیے فرمایا تھا ابشروا آل یاسر، کہ اے آل یاسر بشارت ہو تمہارے لیے کہ ان موعدکم الجنہ، کہ تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ تو یہ مختلف انداز ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آتا ہے وہ یہ ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اسود بن عبد المطلب کے چہرے پر ایک سبز پتا مارا جس سے وہ اندھا ہو گیا۔ تو اسود بن عبد یغوث کا وہاں سے گزر ہوا تو جبریل نے اسے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تو اسے استسقاء کی بیماری لگ گئی اور وہ اسی بیماری سے مر گیا۔ ولید بن مغیرہ گزرا تو جبریل علیہ السلام نے اس کے پاؤں کے ٹخنے کے نیچے ایک زخم کی طرف اشارہ کیا۔ یہ زخم اسے 2 سال قبل لگا تھا، اشارے سے وہ زخم پھوٹ پڑا اور اس کی موت کا سبب بن گیا۔ آس بن وائل گزرا تو اس کے پاؤں کے تلوے کی طرف اشارہ کیا، وہ اپنے گدے پر سوار ہو کر طائف جانے لگا، گدھا راستے میں نرم گھاس پر بیٹھ گیا تو اس کے تلوے میں ایک کانٹا چبھ گیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ حارث بن قلادلہ کا گزر ہوا تو اس کے سر کی طرف اشارہ کیا، چنانچہ اس کے سر میں پیپ پڑ گئی جس سے وہ جہنم رسید ہو گئی۔ تو اسی طرح ولید بن مغیرہ کہا کرتا تھا تعجب کی بات ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی ہے مجھ پر نہیں، حالانکہ قریش کا بزرگ اور سردار میں ہوں۔ اسی طرح ابو مسعود عمر بن عمیر ثقفی جو ہے وہ بنو ثقیف کا سردار تھا، اس کے بارے میں کہا کرتا کہ اس پر بھی نہیں نازل ہوئی۔ تو ان دونوں بستیوں کے سردار تو ہم ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں یہ وہی نازل فرمائی، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ انہوں نے کہا یہ قرآن ان دونوں بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مشرقین ایک دوسرے کو آمادہ کرتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو زور زور سے چیخے مارو اور شور و غل کرو تاکہ قرآن سنا ہی نہ جا سکے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی روشن دماغ اور پاکیزہ دل قرآن سے متاثر ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حوالے سے یہ قرآن کے الفاظ نازل فرمائے ہیں کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو مت سنو، اس کی قرات کے دوران میں خام خواہ شور شرابہ کرو شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ اس حوالے سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جو کہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ سورہ انفال میں غالباً اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما الفاظ جس میں ہیں کہ وما کان، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کا جو ان کافروں کی جو نماز ہے، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 35 ہے، وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اس میں یہ ہے کہ بیت اللہ کے پاس ان کی نماز صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ہی تھا۔ تو یہ اس کے بارے میں روایت آتی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار قریش ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، اور ان کا یہ فعل یا تو اس باطل عقیدے کی وجہ سے تھا کہ سیٹی اور تالی بجانا عبادت ہے، اور یا اس شرارت کی وجہ سے کہ ان کے اس شور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے میں پریشانی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے یہ بیت اللہ کے پاس جو ہے وہ سیٹیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے۔ اور ہم سب کے علم میں ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ایسی ہے کہ جو کہ بیت اللہ کی جو عصمت ہے اس کے حوالے سے بھی یہ درست نہیں ہے، اور شور کرنا قرآن کی تلاوت کی موجودگی میں شور کرنا یا نماز پڑھتے ہوئے سیٹیاں بجانا یا اس طرح کے کام کرنا یہ درست بالکل بھی نہیں ہے۔ کفار قریش جو ہیں وہ بیت اللہ کا طواف تو کیا کرتے تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ جب بھی ان کو کوئی مسئلہ ہوتا اور بالخصوص جب وہ مکہ سے باہر نکلتے تو تب طواف کرتے، جب وہ مکہ میں داخل ہوتے تو یہ بھی ان کا طریقہ تھا کہ وہ طواف کرتے۔ تو بیت اللہ کا طواف تو شروع سے ہی ہے، اسی طرح حج بھی ہوا کرتا تھا، لیکن ان کے اندر یہ جو ہمارے پاس قرآن مجید کی آیت نے پڑھی ہے ابھی، اس میں جس بات کا تذکرہ ہے کہ سیٹیاں اور تالیاں بجانا یہ مشرقین کا شیوا ہے، تو ہمیں بھی اس بات کا تھوڑا سا ادراک ہونا چاہیے کہ بعض لوگ قوالیوں کی صورت میں اور بعض لوگ جلسے اور جلوسوں کی صورت میں
नाम तो यही होता है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान कर रहे हैं। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करना तो उसमें होता ही है, उनका मकसद तो होता है, लेकिन होता क्या है उसमें? उनमें या तो वो तालियां बजा रहे होते हैं कव्वाली की सूरत में, जैसे हम सुनते हैं या समझते हैं, और इस तरह म्यूजिक चल रहा होता है। बास आए अब बास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अ, हमद की जाती है और सना या उनकी तारीफ की जाती है, नात पढ़ी जाती है, उसमें भी ऐसे अंदाज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है जो कि शरई तौर पर बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। और ये कुफार का तरीका था कि वो सीढ़ियां बजाया करते थे, जैसा हम आजकल सुनते हैं कि म्यूजिक का अंदाज है। बेशक म्यूजिक ना भी हो, म्यूजिक तो वैसे ही हराम है, हुर्मत वाला है। और कव्वाली में भी इसी तरह वो बाज़ औक़ात तो शिरकिया कव्वाली होती है कि उसमें अल्लाह के साथ किसी और को ही जोड़ दिया गया होता है, और ये सबसे बड़ा शिरक है। और शिरक भी और उसके साथ इस्तेहज़ा भी, ये अल्लाह ताला के साथ उनका ये इस्तेहज़ा है कि वो एक तो शिरक कर रहे होते हैं, दूसरा अल्लाह ताला का नाम ऐसे अंदाज से बयान करते हैं जो कि इंतहाई ज्यादा जो है नामुनासिब है, और जिससे अल्लाह ताला ने खुद मना फरमाया है। तो इसी तरह ये गुज़िश्ता चंद अय्याम पहले जो रबीउल अव्वल का एक मौका गुजरा है, 12 रबीउल अव्वल के मौके पर, तो उस मौके पर भी ये जो जुलूस वगैरह निकाले जाते हैं या बाजारों के अंदर लोगों का लोगों की आमदोरफ्त वगैरह होती है, और इस तरह का ये अंदाज, ये सारा कुछ ही ये शर्म जो है वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी अल्लाह तबारक व तआला ने यही बयान फरमाया है कि ये मुशरिकीन का तरीका ये था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने के लिए सीटियां और तालियां बजाया करते थे। तो इसी तरह एक और ये है कि बाज़ औक़ात वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबे कर लिया करते थे कि यकीन नहीं करना, ईमान नहीं लाना, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करते रहना है। और उस सिलसिले में वो ज्यादातर यही कहते थे कि बशर जो है वो कैसे रसूल और नबी हो सकता है। ये देखें, ये भी बड़ा अहम मसला है। हकीकत ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक हैं और वो बशर हैं, क्योंकि बशर होना ये तमाम मखलूक में अफजल तरीन है। और जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर नहीं मानते, दर हकीकत वो नूर बिन नूरिल्लाह कहकर उनको अल्लाह ताला के साथ जोड़ देते हैं। और ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो यहाँ पे जो आयात आपके सामने सारी पेश की जा रही हैं, इनमें यही चीजें हैं उनमें से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनका जो मौक़िफ़ होता था वो अल्लाह ताला फिर उस अंदाज से बयान करके साथ ही उसकी जो है वो उनकी तरदीद फरमा दिया करता था अल्लाह ताला। तो ये अम्बिया अलैहिस्सलाम के हवाले से सबसे पहली बात ही ये करते थे कि ये तो बशर है, हमारे हमारे जैसा इंसान है, ये कैसे नबी हो गया? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, माली हादर रसूल याकुल ताम व यमशी फिल अस्वाक़ि लौला उनज़िला इलैहि मलकुन फयकून मअहु नज़ीरा औ युल्क़ा इलैहि कंज़ुन औ तकूनु लहू जन्नतुन याकुलु मिनहा। मुशरिकीन ये कहा करते थे कि इस रसूल को क्या है, खाना खाता और बाजारों में चलता फिरता है, इसकी तरफ कोई फरिश्ता क्यों नाज़िल ना किया गया कि वो इसके साथ साथ जाने वाला होता, या इस पर कोई खजाना क्यों नहीं उतारा जाता, या इसका कोई बाग होता जिसमें से वो फल खाता। यानी उनका ये मौकफ था कि अम्बिया अलैहिस्सलाम कोई ऐसे अंदाज से हों जिस जो आम इंसानों से हटकर और मामूल की जिंदगी से अलग कोई ऐसी मखलूक होती, या उनके साथ कम अज कम कोई ऐसा बंदोबस्त किया जाता कि वो सबसे नुमाया और मुमताज ही नजर आते थे। अगरचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम को मोजज़ात दिए गए थे, और उन मोजज़ात का जो है वो तमाम मुसलमान उस पर यकीन रखते हैं कि जितने भी मोजज़ात नाजिल किए गए हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और दीगर अम्बिया पर, वो बरहक है। कुछ लोग उनका भी इनकार करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि मुशरिकीन उन मोजज़ात को बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला बयान भी कर देते और बाज़ औक़ात जो है वो उनको ना भी बयान करते।
لیکن مشرکین پھر بھی ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ تو جیسے یہاں بھی نیچے بھی ایک دوسری آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف سے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور روشن دلائل کو واضح کر دیا جاتا ہے تو کافر یہ کہتے ہیں، یعنی جو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اس جیسا کوئی اور قرآن ہو یا اس کو ہی تبدیل کر دو، وہ لے آؤ، ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز دے آؤ۔ تو اسی طرح ان کا یہ کہنا ہوتا تھا، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا جواب یہ اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرما دیجئے، ما يكون لي ان ابدله، میں اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتا کہ میں اس کو تبدیل کر دوں، من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے، ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں تو پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، کہ اگر میں نافرمانی کروں اب ربی، اپنے رب کے عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کا قول جو ہے وہ ایک اور انداز سے بھی بیان کیا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے ایک زمین سے چشمہ جاری کر دیں، او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا آپ کے لیے کوئی ایسا باغ ہو جو کہ کھجوروں کا یا انگوروں کا ہو، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، پھر تو اس کے درمیان جا بجا نہریں جاری کر دے، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قليلا، یا تو جیسا کہ تو نے دعوت کیا ہے آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے، نعوذ باللہ من ذلک، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آ، یا تیرا سونے کا ایک گھر ہو، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء ولن نؤمن لرقیک، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تیرے چڑھ جانے پر بھی، ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ تنزل علینا کتاب نقرأہ، یہاں تک کہ تو نازل کر دے ہمارے اوپر کوئی ایک ایسا لکھی ہوئی کتاب جس کو ہم پڑھیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، جو بھی ان کے سامنے دلیل پیش کی جاتی، معجزہ بھی پیش ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بھی بیان کی، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہد بھی تھے، شاہداً و مبشرا و نذیرا بھی تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبریاں بھی دیتے تھے اور جہنم سے ڈراتے بھی تھے، لیکن اس سب کے باوجود وہ مومن لانے والے نہیں تھے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، هل كنت الا بشر رسولا، میں تو ایک بشر اور رسول ہوں، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا بس اللہ بشر رسولا، جب بھی لوگوں کے پاس ہدایت آئی انہیں ایمان لانے سے صرف اسی بات نے منع کیا کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطالبہ یہ بھی کر دیا کہ مکہ کے پہاڑوں کو چلا دیں اور زمین ہموار کر دیں تاکہ ہم یہاں کاشتکاری کر سکیں اور ہمارے فوت شدہ آبا و اجداد مثلاً قصی کو زندہ کریں تاکہ ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، اگر واقعی کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے یا اس کے ذریعے سے زمین قطع کی جاتی یا اس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جاتا تو بھی یہ ایمان نہ لاتے، بلکہ اللہ ہی کے لیے سارا اختیار ہے۔ تو یہ جتنی بھی آیات ہیں ہمارے سامنے یہ اسی حوالے سے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ مختلف انداز سے طعن و تشنیع بھی دی، اور کچھ ایسی باتیں کرتے کہ جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آزردہ خاطر ہو جاتے اور وہ ایمان نہیں لایا کرتے تھے بلکہ مختلف قسم کی نشانیاں طلب کرتے رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ ساری چیزیں بھی ان کے لیے کر دی جاتی تب بھی وہ مومن نہ ہوتے، جیسا وہ
سورج چاند کو دو ٹکڑے کرنے والی بات ہے۔ جب انہوں نے تقاضا کیا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، اس چاند کو دو ٹکڑے کر دو، ایک ادھر نظر آئے جبل ابی کو بیس کی طرف آئے اور ایک جبل کوہ کان کی طرف آ جائے، تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کر دیا تو تب بھی وہ ایمان نہ لائے، کہنے لگے کہ ہم کیسے ایمان لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے پھر بھی ایمان نہ لایا، اور وہ کہنے لگے کہ یہ کچھ دیر تک اسی طرح ہی رہے تاکہ ہم لوگ یقین کر لیں۔ تو اس سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ جتنا عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہے یا رات تک کا وقت ہے، یہ اتنا وقت تھا کہ چاند دو ٹکڑے ہی ہوا رہا۔ اور مسافروں نے واپس آ کر جب وہ مکہ میں پہنچے، کچھ مسافر مکہ میں پہنچے، تو مشرکین مکہ نے ان سے دریافت کیا کہ کیا واقعی تم نے دیکھا ہے کہ ایسے ایسے ہوا تھا چاند؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ہم نے دیکھا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر مختلف انداز سے مختلف یعنی جگہ پر موجود تھا۔ تو وہ پھر بھی انہوں نے اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کی اور ایمان نہیں لائے۔ تو مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی نشانیاں پیش کی ان تمام کو انہوں نے جو ہے وہ قبول نہیں کیا۔ اب یہ تھا کہ ایک ایسا موقع بھی آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کے قریش کے سردار حاضر ہو گئے اور کہنے لگے کہ اب کوئی ایسا معاملہ ہونا چاہیے جس میں سودے بازی ہو جائے، کچھ ہم باتیں مان لیں، کچھ انہیں کہتے ہیں کہ ہماری باتوں کو رہنے دیں۔ چنانچہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ انداز بیان کیا، بدو لو تدہن فیدہنون، انہوں نے چاہا کاش آپ کچھ نرمی کریں تو وہ بھی نرمی اختیار کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں اور ایک دن ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرمائی، جو بالکل واضح اور دو ٹوک انداز سے اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ چیزیں ان کی قبول کر لیں، جیسے وہ ہمارا آج کا دور ہے، ہم کچھ چیزیں جو ہیں وہ کافروں کی اپنائے ہوئے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم اسلام کے اپنائے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ اس میں بھی جو ہے وہ طرز مغرب ہے، یا کافروں کا طرز ہے جس کے مطابق ہمارا رہن سہن ہے، ہماری زندگی کے سارے نشیب و فراز، معاملات اور دیگر اخلاقی جتنے رویے ہیں وہ سارے کے سارے کفار کی طرح ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نماز روزہ حج کا بھی اہتمام کر لیتے ہیں۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح اور بھی مقامات پر جو اعلان فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ ادخلوا السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر مکمل مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ آدھی چیزیں مان لی اور آدھی چیزیں چھوڑ دی۔ تو مسلمان جو ہوتا ہے وہ تو مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں ہوتا ہے، اور وہ کسی صورت میں بھی کبھی بھی اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا کسی بھی اعتبار سے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے وہیں ان کی پیروی کا حکم دیا ہے، اور جہاں پیروی کا حکم دیا ہے وہاں ان کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور جہاں ان کے اسوہ حسنہ کی بات آتی ہے تو اس میں وہ ساری چیزیں ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی ہے، ان کی معاشرت ہے، ان کا اخلاق ہے، ان کا رویہ ہے، لوگوں کے ساتھ تعامل ہے، اور اپنی زندگی کے اندر اخلاص، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مطلوب ہیں، یہ یہی در حقیقت اسلام جو ہے وہ مکمل ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھی جو ہے ان پر ایمان لے آیا جائے اور آدھی جو ہے ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ شرعی اعتبار سے یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سورہ کافرون نازل کر کے دو ٹوک انداز سے ان کو یہ واضح پیغام دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے، ایسی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ابو طالب کے پاس وہ آئے تھے اور ولید بن مغیرہ کے بیٹے عمارہ کو ساتھ لے کر کے ہم آپ کو یہ دے دیتے ہیں، اس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب نے جواب دیا کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ تم اپنا بھتیجا ہمیں دے رہے ہو کہ
میں اس کی خدمت کروں اور میں اپنا نتیجہ تمہارے حوالے کر دوں تو وہ قتل کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، ایسا تو انصاف ہی نہیں ہے، تو یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے چھپ چھپ کر تبلیغ بھی کرتے تھے، تو اگر آپ اپنے ساتھیوں کو کبھی اونچی آواز سے نماز پڑھتے دیکھتے تو مشرکین قرآن جو اسے قرآن اور قرآن اتارنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالیاں دیا کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، کہ آپ اپنی نماز کو بلند آواز سے نہ ادا کریں اور نہ ہی بالکل بھی معمولی سی آواز کرنے کے سنائی نہ دے، بلکہ وابتغ بین ذالک سبیلا، درمیانہ رستہ اختیار کریں۔ مقصد یہ تھا کہ مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بلا نہ کہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی برا بلا نہ کہیں، کہ وہ پھر قرآن کو گالی دیں یا اللہ تعالیٰ کو گالی دیں، تو یہ بات بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ وہ چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے تو وہ چھپ کر پڑھتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، آگے جا کے وہ واقعہ بھی آئے گا، کہ جب انہوں نے ہجرت کی حبشہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت چاہی کہ میں پریشان ہو گیا ہوں تو مجھے بھی آپ دوسرے مسلمانوں کی طرح حبشہ جانے کی اجازت دے دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ جب وہ بالکل غمات کے پاس پہنچے اور وہاں پہ ابن دغنہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر کا پرانا جاننے والا اور ان کے بارے میں بڑا اچھا تاثر رکھتا تھا، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ واپس۔ قصہ تو لمبا ہے لیکن اس میں اختصار کے ساتھ کہ حضرت ابو بکر پھر واپس آ گئے تھے۔ اس موقع پر جو کفار نے شرط رکھی تھی وہ یہ رکھی تھی کہ ابو بکر کو کہیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ چھپ کر پڑھے، یہ ہمارے سامنے قرآن نہیں پڑھے گا، کیونکہ اگر اس نے قرآن کو اس انداز سے بلند آواز سے پڑھا تو لوگ تلاوت سن کے مسلمان ہو جاتے ہیں، ہمارے جو کمزور لوگ ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع میں انہوں نے یہ عمل کیا، لیکن حضرت ابو بکر نے یہ کیا کہ گھر کے باہر ایک جگہ بنا لی جہاں پہ وہ نماز ادا کیا کرتے، تو ہونا تو وہی تھا کہ پھر لوگ حضرت ابو بکر کی قرات سننا شروع ہو گئے، اور پھر انہوں نے حضرت ابو بکر نے جب انہوں نے کہا ابن زغنہ کو کہ یہ دیکھو یہ تو ہمارا معاہدہ ہی ختم ہو رہا ہے، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ دیکھو میں اللہ کی امان میں ہوں، آپ اپنی امان واپس، آپ کے امان واپس کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ امان واپس کر دی، اور ہاں جی آخر میں ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو امان تھی، غنہ نے ان کو امان دی تھی، وہ واپس کر دی اور وہ اللہ کی امان میں چلے گئے۔ تو یہاں تک ہم نے جو پڑھا ہے، اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال وغیرہ ہے؟ استاد ایک سوال ہے میرا۔ جی آ، ہم نے یہ پڑھا کہ جو قریش مکہ تھے یہ لات اور عزا کو پکارا کرتے تھے، اور آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا کرتے تھے، تو پھر یہ کیا عقیدہ رکھ کے کرتے تھے؟ دیکھیں، یہ نا اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کیا کرتے تھے اور ساتھ میں بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ہی بھولے ہوئے تھے، چھوڑے ہوئے تھے، ان کے ہاں اللہ کے وجود کا ذکر تھا، وہ کعبہ کے طواف بھی کرتے تھے، حج بھی کیا کرتے تھے، صرف طواف ہی نہیں بلکہ حج بھی کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ یہ بھی جانتے تھے کہ حج جو ہے وہ حجۃ الوداع یعنی محرم سے پہلے جو مہینہ ہے اس کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جانتے تھے، وہ دراصل دین ابراہیمی پر بھی کاربند تھے، کیونکہ جو مکہ کے اندر جو شریعت آخری جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں تھی بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو لیکن اس سب کے باوجود ان کا عمل یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ دیگر کو شریک کیا کرتے تھے۔ یہ اصل مسئلہ ہے کہ وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بتوں کی بھی پوجا روا رکھتے تھے،
اور وہ ان کو بھی پوجا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کیا ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ ان کے ہاں صرف ایک اللہ نہیں تھا، یعنی ایک اللہ کی ہی عبادت نہیں تھی، بلکہ ان کے ہاں تو سارے ہی جتنے بھی پتھر تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے وہ ان کے سامنے ان کی ان کو بھی خدا بنایا کرتے تھے۔ جس طرح مشرکین ہند نے دور حاضر میں بھی انہوں نے ہر ایک کا الگ الگ خدا بنا رکھا ہے، اور جس طرح مصریوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دیگر کئی بتوں کی پوجا بھی کی ہوئی تھی، اور اسی طرح جس طرح مکہ کے ارد گرد یعنی جزیرہ نما عرب کے ارد گرد بہت سارے لوگ تھے جو مشرک تھے، انہوں نے بھی بت بنائے ہوئے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی بت پرست ہیں، ان تمام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تو تھا، کیونکہ پیغمبر آیا کرتے تھے، پیغمبر جو ہیں وہ دعوت دیتے تھے، اور وہ ان کے سامنے سارا معاملہ ہوتا تھا، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت جو ہے نا اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اس کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ باقی بھی سارے جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ان کا بھی حق موجود ہے۔ تو یہ ہے اصل میں فرق، ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے استاد، اور ایک سوال ہے اسی سے متعلق کہ اب جیسے یہ قریشی مکہ تھے، یہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کرتے تھے اور طواف وغیرہ کرتے تھے، اور دوسری طرف یہ بتوں کو پوجتے تھے۔ ابھی میرے مائنڈ سے نام تو اسکپ ہو گیا، پتہ نہیں وہ کون سا میوزیم ہے یا کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پر مسجد اور وہ گرجا گھر اور اس طرح سے نا ایک اور عبادت گاہ ہے، یہ تین عبادت گاہوں کو اکٹھا بنایا گیا اور کہا گیا کہ یہ دین ابراہیمی ہے۔ تو یہ لوگ ان کا جو یہ عمل ہے، یہ بھی کیا قریش مکہ کے انڈر آئے گا، یا یہ کس سوچ سے ایسے کرتے ہیں کہ وہ تین یہود اور نصارہ اور مسلمانوں کی اس طرح سے عبادت گاہیں بنا کے کہتے ہیں کہ یہ دین ابراہیمی ہے؟ تو ان کا یہ اصل میں کس نا، کیٹیگری میں آئے گا؟ جی، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی طرف واضح جو اشارہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسائی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور یہود کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور مشرکین تو براہ راست ظاہر ہے کہ وہ اولاد ابراہیم تھے، یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد تھے، بنو جرہم کی اولاد تھے، تو وہ تو براہ راست اپنے آپ کو ابراہیمی کہلواتے تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنی بھی قومیں آئی ہیں یا جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی اپنا بڑا سمجھتے تھے۔ اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت سے نہیں ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسحاق کی اولاد سے تھے، سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کوئی اور پیغمبر نہیں ہے، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو آج کل بھی اگر یہود ہیں یا نصارہ ہیں اور اہل کتاب کہلوانے والے اور مشرقین ہیں، وہ سارے کے سارے یہ دعویٰ یہی کرتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں۔ آپ اگر بائبل کو آج بھی دیکھیں نا، تو بائبل کے اندر باقاعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے، اور وہ ان کو اپنا بڑا بھی کہلواتے ہیں، اور وہاں پہ اس بات کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی عیسائی بھی آج یہ کام کرتا ہے تو اس کا مقصد بھی وہی ہے، اور یہودی بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا مقصد بھی یہ ہے۔ اصل میں اس کے پس منظر میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، دنیا میں اس وقت دو چیزوں کا غلغلہ ہے، اور وہ نظام چلانا چاہتے ہیں۔ ایک ہے سیکولرزم اور دوسرا ہے گلوبلائزیشن، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ سمجھیں اس بات کو، اس پس منظر کو، گلوبلائزیشن کا بھی مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک ولیج، یعنی ایک ہی اس کے اندر نظام ہو، اور معاشی نظام ایک ہی ہو، اور ہر ایک کو بغیر سرحدوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی اجازت ہو، اور ہر ایک کو جہاں بھی وہ ممکن ہو وہ وہاں پہ اپنی دسترس قائم کر دے، اور وہاں سے مال زر جو ہے وہ اپنے نام کر لے۔
گلوبلائزیشن کا مطلب یہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ہر ایک جو وہاں طاقت رکھے پہنچنے کی وہ پہنچ جائے، اور ایک ہی منڈی ہو پوری دنیا۔ اسی لیے انہوں نے بہت سارے معاملات کیے ہیں، جیسے کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ پیپر کرنسی کے بعد اب ڈیجیٹل کرنسی آ گئی ہے، اور اسی طرح نظام ہے کہ پوری دنیا کو ایک نیٹ ورک کے ذریعے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ گلوبلائزیشن اس کا معاشی ایجنڈا ہے، اور سیکولرزم ان کا حکومتی ایجنڈا ہے، اور انسانی جو نظام وہ قائم کرنا چاہتے ہیں اسلام کے مقابلے میں وہ ہے۔ تو انہوں نے اس میں یہ چیز رکھی ہے، وہ خدا کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم میں یہ ہے کہ یہ جو دین ہے نا یا مذہب ہے، یہ آپ کا پرائیویٹ ایشو ہے، اس کا سیکولرزم کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حکومتی امور بالکل الگ ہیں، اور مذہب جو ہے وہ بالکل الگ ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے۔ تو اس بنا پر وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی کتاب بنا دی جائے جس میں سارے متفق ہو جائیں، کوئی ایسی عبادت گاہ بن جائے جس میں سارے مسلمان بھی ہوں، یہودی بھی ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سلسلے میں ان کی جو کاروائیاں ہیں وہ میڈیا کے اوپر بھی مختلف انداز سے یہ چیزیں وہ شائع کرتے رہتے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ پیپرز بھی لکھ رہے ہیں، آرٹیکلز بھی چھاپ رہے ہیں، اور بکس بھی اس بارے میں رائے عامہ کو ہموار کرنے کی غرض سے۔ اور اس میں ایک بڑا خوبصورت سلوگن بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ جی کسی کو نہ چھیڑو، مذہب کے حوالے سے جو جہاں لگا ہوا ہے اس کو ویسے ہی رہنے دو، اس کو آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے آ، آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ کسی بھی شخص کے مذہب کو ڈسکس کرو، ٹھیک ہے؟ مذہب اس کا پرائیویٹ ایشو ہے بھائی۔ یہ ہمارے ہاں بھی یہی اب طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے نا، کہ کوئی مسلک کی بات کرتا ہے، مذہب کی بات کرتا ہے، تو اس کو یہ کہہ کر اس کو خاموش کر دیا جاتا ہے کہ بھائی اس سے فرقہ واریت پھیلتی ہے، یا اس سے جو ہے وہ جذبات مجروح ہوتے ہیں، یا اس سے جو ہے وہ انسان کا جو ہے وہ یہ مسئلے بن رہے ہیں، اس لیے آپ نے مذہب کو ڈسکس نہیں کرنا۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ وہ ایک ہی چیز ہے، جیسے مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ ایک دن آپ عبادت کر لیں ایک دن، اور آپ کی بات اس حوالے سے تو بالکل درست ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا ہم نے پڑھا ہے اس کی مکمل طور پر اس کی ممانت فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں جو حکم دیا ہے کہ دیکھیں اگر یہ ہو نا، تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اور حکم ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک ایسی ایسی قوم کیوں نہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو اور نواہی کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ اور یہ امت کا یہ خصوصیت یہی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیا جائے۔ تو بہرحال یہ ان کا ایک ویژن ہے گلوبلائزیشن کا، سیکولرزم کا، اور اس کے مقابل میں اسلام ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ بالکل بھی وہی اس بارے میں موقف رکھتا ہے جو سورہ کافرون کے اندر ہے، کہ کافروں کا دین الگ، مسلمانوں کا دین الگ۔ کافر مسلمان نہیں ہے، مسلمان کافر نہیں ہے، نہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر سکتے ہیں۔ ان کا دین ان کا، اور مسلمانوں کا دین مسلمان ہے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے استاد، جزاک اللہ خیرن۔ استاد، یہ جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی مشابہت نہیں کرنی ہے، تو یوزلی جو جس نتیجے پہ ہم پہنچتے ہیں وہ یہی ہے کہ وضاحت اور ان کے روایات اور چال چلن جو ہے وہ ہمارا ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت کر دیں کہ کیا اس کی ڈیفینیشن صرف اتنی سی ہے، یا عقیدے پر بھی یہ مشابہت لاگو ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بھائی عقیدہ تو ہے ہی الگ، جس کی بنیاد سے تو وہ کافر ہوئے۔ اگر وہ عقیدہ ہی ہمارا ویسا ہو جائے تو پھر ہم مسلمان کیسے رہیں؟ اور اگر ان کا عقیدہ ہی تبدیل ہو کے ہمارا جیسا ہو جائے تو پھر وہ کافر کیسے رہیں؟ تو عقیدہ تو بنیاد ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ معاملات ہیں۔ معاملات میں جو اسلامی تہذیب ہے، یا اسلامی تمدن ہے، یا اسلامی سسٹم اور معاشرت ہے، یا طرز زندگی، اس کو کوئی بھی نام آپ دے دیں، انگلش میں اس کو سویلائزیشن کہا جاتا ہے یا کلچر کہا جاتا ہے، اور عربی میں معاشرت یا وعاشروہن بالمعروف، یہ معاشرت کا لفظ ان کے یعنی میل جول رہن سہن جو ہے
یہ بیان کیا جاتا ہے، ویسے اس کو حضارہ بھی کہا جاتا ہے اور تمدن بھی کہا جاتا ہے اور ثقافت بھی نام دیا جاتا ہے عربی میں۔ تو یہ سارا در حقیقت یہ اسلام کا الگ ایک مکمل ضابطہ ہے، ایک پورا طریقہ ہے، ایک وضاقتہ ہے، اور اس میں احکام موجود ہیں گھریلو زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ تو عقائد میں تو بالکل دو ٹوک موقف اختیار کیا نا، یہ جو کل یا ایھا الکافرون کا موقف ہے، یہ تو ہے ہی عقیدے کی بنیاد پر ہی تو یہ چیز ہے۔ اور باقی رہ گئی معاملات والی بات، تو معاملات میں تو بالاولیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو کہا گیا ہے کہ اتباع کریں، ان کی اتباع کا حکم ہے، اور اسوہ حسنہ کا حکم ہے۔ اسوہ حسنہ کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت ہے ہی اسی بنیاد پر کہ ہمارے تمام معاملات جو ہیں وہ ان سے ہٹ کر ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو نا بہت سارے ایسی ایسی باتیں بتا سکتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس میں مشرکین کی اور کفار کی مخالفت کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں شادی بیاہ کی رسم و رواج تھے جو عرب کے اندر معروف تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام کو ختم کر کے صرف اور صرف اسلامی جو طریقہ رکھا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، جو دور حاضر میں بھی اللہ تعالیٰ اس پہ جو صحیح سنت کے مطابق ہی طریقہ ہے اس پر ہی عمل کرنے کی توفیق۔ اسی طرح غمی کا انداز بھی بیان کیا گیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کوئی بھی جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ غم کیا جائے اگر کوئی فوت ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو برسی منائی جاتی ہے کوئی سال کے بعد ایسا سلسلہ کیا جاتا ہے، یہ معاشرت میں اور اس میں فرق ہے۔ اسی طرح وہ ولادت کے موقع پر کیک کاٹنا اور برسی کے موقع پر کینڈلز جلانا، یہ تو عین کفار کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر مختلف رسمیں جو ہیں وہ ہم نے ایک دن گنی تھیں، وہ تقریباً 15 کے قریب رسمیں بن جاتی ہیں جو کہ شادی بیاہ کی ہیں اور جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں اور اہل کتاب کی بھی نہیں، یعنی اہل کتاب کی رسمیں بھی نہیں ہے، وہ ہندوؤں کی ہیں۔ تو یعنی مشرکین کی رسموں کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، تو معاشرت جو ہے اس میں بھی ہم ان کی مخالفت کریں گے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبادات میں بھی ان کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ جیسا آپ دیکھیں نا کہ ہمارا بیت المقدس قبلہ تھا، چونکہ وہ یہود و نصارہ کا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تھی تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کر دیا۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخالفت میں ہمارا قبلہ تک بھی تبدیل کر دیا ہے، تو ہمیں بھی اسی طرح اپنے آپ کو بھی تبدیل کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے استاد، وہ عقیدہ کا بائی مسٹیک ہو گیا، میں بیان نہیں کر پائی۔ دراصل میں اس حوالے سے پوچھنا چاہتی تھی، جیسے اب اہل کتاب تھے، انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مسئلہ پوچھا تھا زنا کے متعلق، تو انہوں نے رجم کی جو آیات تھیں وہ چھپا لی تھیں۔ اب آج کل کے دور میں اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ پردہ کی آیات موجود ہیں اور وہ ان کو مانتے نہیں ہیں یا ان کی تعویل جو ہے اپنے حساب سے کرتے ہیں، تو کیا یہ مشابہت ہے پھر ان لوگوں جیسی؟ نہیں، کچھ مشابت نہ کہیں، کچھ ہماری کوتاہیاں اور گناہ کہہ لیں، ہماری سستیاں کہہ لیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مشابت سے ہٹ کر بھی ہماری اپنی، یعنی کچھ اس میں نا دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کو مانے ہی نہ، تو جو چیز شریعت میں موجود ہے جیسے آپ نے ذکر کیا ہے، جو چیز شریعت میں موجود ہے، جو حکم موجود ہے، اس کو نہ ماننا، یہ تو گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ عمل نہ کرنا اور اس کا اظہار بھی کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، کہ اس کا اظہار بھی کرنا اور جتانا کہ میں نے پردہ نہیں کرتی مثلا، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سستی کی وجہ سے ایسا نہیں کر پا رہا عادتاً، یا ماحول کے زیر اثر وہ اس طرح کا انداز اختیار کیے ہوئے ہے، تو یہ اس کی سستی ہے، اس میں اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے مشرکین کی اس کے مطابقت میں یہ کام کیا ہے۔ بعض اوقات انسان سے جو ہے نا وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہاں البتہ اگر وہ واقعی یہ سمجھتا ہے، یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ اہل کتاب نہیں کرتے اس لیے ہمارے ہاں بھی نہیں، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اس میں وہ باقاعدہ طور پر اس کو سمجھنا چاہیے کہ ایسی بات درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جی استاد ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔
جی ہمارا وقت میرا خیال ہے ہو گیا ہے، کوئی اور سوال وغیرہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اجازت دیں۔ جزاکم اللہ خیر، ناصر، جزاک بارک اللہ فیکم، دعاؤں میں یاد رکھیں۔